پاکستان میں تم ایک ملیریا کی دوا نہیں بنا سکتے، تم ایک موٹر سائیکل کا ٹائر تیار نہیں کر سکتے. بھارت بہت آگے ہے، بھارت سے پنگا مت لو. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگ نہیں گئے وہاں پر، ورنہ ان پاگلوں کو ہم کو دیکھنا پڑتا. جو لوگ گئے ان کو برداشت کر رہے ہیں. ہم کو پاکستان سے کبھی مطلب تھا نہ کبھی رہے گا. ارے یہ تم کو شرم نہیں ہے کہ تمہارے ملک کو چین کے پاس گروی کرتی ہو اور تم اسلام کی بات کرتے ہو؟ وہ چین جو زنجیانگ میں مسلمانوں کو 20 لاکھ مسلمانوں کو قید میں بند کر دیا، جن کو جبرن سور کھلایا جا رہا ہے چین میں، آج وہ منسٹر اسلام کی کامیابی کی بات کرتا ہے. آج ہم بے غیرت بن جائیں، غیرت پہ سمجھوتا کر لیں تو ہم دبئی جیسے ہوں گے، ہم ابو ظہبی جیسے ہوں گے، ہم بہت ترقی کریں گے. تو دنیا میں شاہد انور کی طرح دولت 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 کی رٹ لگا کے مت رکھا کرو. ہر چیز دولت نہیں ہوتی. دولت دنیا میں سب کچھ ہے تو بھائی قارون، فرعون اور ہمارے جو حضرت جی ہمارے ہیں جن کا نام لینا میں نے چھوڑ دیا، ان کے پاس کم دولت ہے. کتنا ظلم ہوا ہے احمد آباد میں، مودی نے کتنا ظلم کیا ہے، کتنا ظلم کیا ہے احمد آباد میں مودی نے. کیا کچھ کیا ہے. بابری مسجد شہید نہیں ہوئی، اسی تنظیم کے گنڈوں نے شہید کی ہے بابری مسجد کو. اسی نے احمد آباد کا واقعہ ہوا ہے، یہ سب اسی تنظیم کے کارنامے ہیں. تو ہوش کے ناخن لو میرے بھائی. آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کون اپنا اور کون. انڈیا کے مسلمانوں کا حال دیکھو. انڈیا کے مسلمان صبح و شام انڈیا کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، مگر انڈیا ان کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بیچارے زندگی ان کی گزر گئی یہی سمجھاتے ہوئے ہم پاکستان کے دشمن ہیں، ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں. انڈیا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو، حالانکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن نہیں مانتا مودی. انڈیا سے میری مراد ہے یہ مودی کی گورنمنٹ، یہ نہیں مانتی. کتنا ظلم ہوا ہے احمد آباد میں، مودی نے کتنا ظلم کیا ہے، کتنا ظلم کیا ہے احمد آباد میں مودی نے. کیا کچھ کیا ہے. بابری مسجد شہید نہیں ہوئی، اسی تنظیم کے گنڈوں نے شہید کی ہے بابری مسجد کو. اسی نے احمد آباد کا واقعہ ہوا ہے، یہ سب اسی تنظیم کے کارنامے ہیں. کتنی ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں، مسلمانوں کو ڈنڈے سے مار مار کے قتل کیا جا رہا ہے. وقف کی زمینیں سرکاری املاک میں لی جا رہی ہیں. صدیوں سے جو مسلمانوں کی وقف کی زمینیں تھیں جس سے مسجد اور مدرسے چلا کرتے تھے، مودی سرکار نے آ کے وہ سرکاری تحویل میں لے لی ہیں. طلاق کے مسائل میں مداخلت جو خالصتاً مسلمانوں کے آئلی قوانین ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ پابندیاں، ایک دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کے ملک بدر کر دیا. تو جو اپنے ملک میں جنہوں نے مسلمانوں کا یہ حشر کیا ہوا ہے، تم کیا سمجھتے ہو فتح کے بعد وہ تمہیں عزت دیں گے؟ تو ہوش کے ناخن لو میرے بھائی. آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کون اپنا اور کون غیر ہے. باقی اختلافات سب کے ہیں، ہم بھی کسی ایک جماعت کو دودھ کا دھلا ہوا نہیں مانتے. ہمارے بھی اختلاف ہیں، لیکن جنگ ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم آپس میں لڑیں گے. مجھے بتانا کہاں جا کے پھڈا کرنا ہے، میں دیکھوں گا یہ سوٹیبل جگہ ہے. یا میں تو ہوئی پھڈے باز، 4 شادیاں پھڈوں کے بغیر تھوڑی ہو سکتی ہیں. یہاں میں ایک پوائنٹ کی بات ضرور کروں گا آپ سے. دیکھو، جیسے نیک لوگوں پہ آزمائشیں آیا کرتی ہیں، ایسے ہی اسلامی ملکوں پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں. ہر وقت اپنے ملک کو معیشت کا تانا دینا، ہم غریب ہیں اور وہ اتنے ترقی کر گئے، ہم ایسے ہیں وہ اتنے ترقی کر گئے. آج ہم بے غیرت بن جائیں، غیرت پہ سمجھوتا کر لیں تو ہم دبئی جیسے ہوں گے، ہم ابو ظہبی جیسے ہوں گے، ہم بہت ترقی کریں گے. تو دنیا میں شاہد انور کی طرح دولت 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 کی رٹ لگا کے مت رکھا کرو. ہر چیز دولت نہیں ہوتی. دولت دنیا میں سب کچھ ہے تو بھائی قارون، فرعون اور ہمارے جو حضرت جی ہمارے ہیں جن کا نام لینا میں نے چھوڑ دیا، ان کے پاس کم دولت ہے. تو دولت 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 ایک پاگل بنا دیا. بھائی دولت کمانے کی کوشش کرو ضرور. جو سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہے اچھا نہیں ہے، لیکن ملے گا ہر ایک کو نہیں. کتنے لوگوں کی کوششیں ضائع جائیں گی، کچھ بھی نہیں آئے گا ان کے ہاتھ میں.
اور کچھ لوگوں کو غیرت پہ سمجھوتا کرنا پڑے گا تو دولت ملے گی، اور کچھ لوگوں کو غیرت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے تو وہ غریب رہیں گے۔ آج ہم اپنی ایٹمی طاقت سے دستبردار ہو جائیں، ایٹمی اثاثے ان کے حوالے کر دیں، سونے کے نوالے کھاؤ گے آپ، میں اور آپ۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے ہی ملک کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں۔ میں پہلے اس بیان کو تھوڑا سا مکمل کروں پھر اس پہ بات کروں گا۔ تو اللہ نے جب یہ فرمایا نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ہر طرح سے، اور آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب ہم تمہیں آزمائیں گے تو صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ یعنی آزمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ بھائی اس کی آواز تھوڑی تیز کریں۔ آزمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون شکر کرتا ہے۔ ابھی آزمائشیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک آپ کی ذاتی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، کوئی کاروبار کا نقصان ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی گھریلو جھگڑا ہو، بیماری آ جائے، کینسر آ گیا، کوئی بھی بیماری، کچھ بھی ہو گیا۔ ایک آزمائش یہ ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے اجتماعی، قوم پہ ایک آزمائش آئی ہوئی ہے، کنٹری پہ آزمائش آئی ہوئی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، تو اس آزمائش میں اے نبی آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو، خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو۔ صبر کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں اس مصیبت میں صبر کر رہا ہوں، نا نا نا، یہ میرے اور آپ کے کہنے سے ہم صابر نہیں کہلائیں گے۔ اللہ کہے گا کہ تم صبر کر رہے ہو تو یہ پھر مانا جائے گا کہ ہم کیا ہیں؟ صبر کر رہے ہیں۔ پہلی بات، جب کوئی غم آئے چاہے اجتماعی ہو انفرادی ہو، جزا فضا نہیں کرنا، ہا ہو ہی ہے چیخنا چلانا اور اپنی اوقات سے اپنے آپے سے باہر ہو جانا، جیسے کہ آج ہو گئے ہیں۔ جب میں کمنٹس دیکھتا ہوں نا، ایک میزائل آ کے گرا تو کمنٹس آپ دیکھیں، وہاں سے یہاں تک میزائل چل کے آ کیسے گیا، گر کیسے گیا، ہمارا میزائل سسٹم کہاں گیا۔ یہ رونا وہ دیہاتوں میں جو عورتیں نہیں ہوتی جو جنازے دیکھ کے پیٹ رہی ہوتی ہیں، یہ وہ اسٹائل ہے۔ جنگ ہو رہی ہے بھائی، اگر بٹن دبتے ہی میزائل پھٹنا شروع ہو جائیں تو جنگ کس بات کی؟ آزمائشوں کے موقع پہ قوم کو متحد ہونا پڑتا ہے، اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی عسکری قوتوں کو۔ نبی کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ غزوہ احد میں صحابہ کو شکست ہوئی ہے، باقاعدہ فرار ہوئے ہیں، لیکن نبی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بھاگنے والے ہو، فرمایا نہیں، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو۔ خالصتاً شکست کو بھی ان کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ فرمایا صحابہ تو شرمندہ ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم تو بھاگنے والے ہیں۔ فرمایا نا 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 نا، بھاگنے والے نہیں ہو، یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں، تم تو پلٹ کے اب حملہ کرو گے۔ کیسا حوصلہ ملا صحابہ کو، دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا انہوں نے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ مفتی طارق مسعود صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔